کیا جن میں دونوں حضرت کھڑے ہیں چائنا میں گوانزو میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آفیشیل ٹرپ پہ آئے ہیں. تو جب ایسے کاموں میں ہم کویسچن ریز کرتے ہیں تو آپ کو فون آ جائیں کہ جی آپ کون ہوتے ہیں ہمیں پوچھنے والے، تو بھائی ہم پیرنٹ ہیں، ہم پیسے دیتے ہیں آپ کو بچوں کی فیسوں کے لیے، اس میں سے آپ اس طریقے سے کریں گے تو ہم بالکل آپ کو پوچھیں گے کہ ہمیں اس کی ڈیٹیل بتائیں. چلیے اس میں میں نے جو چیئرمین صاحب سے پوچھ چکا ہوں سوال، جی آپ کو جیسے آپ نے ریفرنس دیا، میں نے ایکسیلنسی سے پوچھا تھا، انہوں نے اپنا خود جو آنسر دیا، میں چونکہ اس میں کراس ویریفیکیشن نہیں کر سکتا، جس طرح میں نے آپ کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہا ہوں نہیں، کلاس اس میں کر کراس نہیں سکتا. کمیونیکیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے حافظ صاحب، وہ نہیں بڑا نہیں کلیئر میسج ہے جو میں نے آپ کو بھیجا تھا، اس میں نہیں وہ دودھ بعد کا دودھ اور پانی کا پانی ہوا ہوا ہے، اس میں ضرورت ہی نہیں ہے. بعد میں بھیجا، لیکن میں تم بات کر رہا ہوں نا اس ٹائم پہ میں نے اس پہ ڈیٹیل میں بات نہیں کی. چیئرمین صاحب سے جس کا تھوڑی دیر پہلے ذکر آپ نے کیا کہ جو موجودہ چیئرمین پاکستان اسکول سسٹم ہے، ان سے میں نے پوچھا تھا، جو جنوری میں ان کے ساتھ انٹرویو کیا میں نے، جب ایکسیلنسی چلے گئی تو ان کے بعد سیشن کیا، اس میں پوچھا تھا میں نے چائنا کے حوالے سے. انہوں نے کہا تھا کہ جو ہمیں یہاں سے کوٹیشن مل رہی تھی اس میں اور جو وہاں سے ہمیں مل رہی تھی، ہم نے جا کے فزیکلی چیک کرنی تھی، اور بلکہ جو ہم نے سیمپل منگوانا تھا اس کی کاسٹ زیادہ آ رہی تھی کہ بجائے اس کے ہم وہاں پہ جا کے خود دیکھ لیتے، تو وہ اس میں ہمیں کاسٹ بہت کم پڑ گئی. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ لیکن کاسٹ کو کور کرنا ایک بڑی اچھی بات ہے، اگر اسکول کے بچوں کے پیسے جو ہیں وہ بچتے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے. انہوں نے وہی تو بچایا. سن لینا میری بات، یہ بری بات نہیں ہے، جی انہوں نے بچا لی ہے. جی پیرنٹس نے کلیم کر دیا کیا کہ بھائی آپ نے یہ جو کوٹیشن منگوائی ہے یہ کتنی آئی ہے، کتنے کا آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کیسے آیا ہے، وہ پیرنٹس کا حق بنتا تھا. وہ کتنے پیرنٹس تھے؟ میرا خیال ہے کافی زیادہ تھے اس وقت، تو ایک 10 اپلیکیشن 10 15 20 مور دین میرے خیال 50 تھے 50 جن کی ایک اپلیکیشن لکھ کے اب منسٹری میں بھی جمع کرائی گئی، بعد جس کے میں بہاف کے اوپر لوگوں کو فون بھی گئے، لوگوں کو یہ بھی کہا گیا سفارت خانہ پاکستان سے کہ آپ نے جاب یہاں پہ کرنی ہے کہ نہیں. اب یہ لینگویج تو نہیں یوز کر سکتے نا آپ، یہ تو سیدھا سیدھا تھریڈ ہے. جی جی یہ تو سیدھا سیدھا تھریڈ ہے. ٹھیک ہے ایگری. یہ ایک الگ میٹر ہے. آپ سمجھتے ہیں، چلیں آپ اپنی ایمانداری سے بتا دیں کہ ایک سفیر کا، پاکستان کے سفیر کا اس طریقے سے پاکستان اسکول کے چیئرمین کے ساتھ جا کے وہاں پہ خریداری کرنی بنتی ہے؟ نہیں، انہوں نے تو کہا ہے کہ میں نے آپ کے پاس ابھی تک کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جو جتنے ایکسپینس ہوئے ہیں سفیر پاکستان کے اسکول نے ادا کیے، وہ کہتے ہیں جو ان کا اپنا موقف ہے کہ میں تو چائنا ایمبیسی کے تھرو گیا ہوں، یعنی کہ انہوں نے ایکسپینس کیے ہیں. کس نے کہا؟ انہوں نے خود کہا اسی سیشن میں کہا ایکسیلنسی نے. ایکسیلنسی نے کہا؟ خود کہہ رہا ہوں. تو آپ ان کی آڈٹ رپورٹ نکال لیں ان دنوں کی، ان کو کہیں ہمیں بینک کی اسٹیٹمنٹ دے دیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. نہیں وہ تو خیر میں نے جس شخص نے سائن کیے تھے نا چیک کے اوپر، ان کے ایکسپینس کے اوپر، مجھے انہوں نے خود بتایا تھا، مجھے ملاقات ہوئی تھی میری ان سے، جو ایکس پرنسپل، انہوں نے خود کہا تھا کہ میں نے خود سائن کیا اس کے اوپر. وہ الگ بات ہے، چونکہ جو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے ان کی ہے، میں اس پہ میں ادھر ادھر جا سکتا. ان کی اسٹیٹمنٹ ایک الگ ہوگی. جی آپ کو ایک بندے نے پروف کر دیا کہ ان کے جو اخراجات تھے اس کے اوپر میرے سگنیچرز تھے. جی جی میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں، جو جس پرنسپل کو، اسکول کی پرنسپل کو جن کو جاب سے فائر کیا گیا، ان کا بھی یہی بیان کہ مجھے جو فائر کیا گیا اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے جو اس طرح کے اخراجات تھے ان کے اوپر میں سائن نہیں کرتی تھی. اور ریکارڈ بات ہے، جی صحیح. میں کل بھی سٹینڈ کروں گا اس بات پہ. 4000 والا جو کیس ہے، ہاں، اب آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ خاتون جو ہیں وہ پاکستان جاتی ہیں اپنا علاج کروانے کے لیے، یہاں ان کو بتا کے جاتی ہیں، جب وہ پاکستان پہنچتی ہیں تو پیچھے سے ان کو جو ہے وہ ان کی جاب ختم کر دی جاتی ہے. کتنی دیر رہی وہاں پر؟ وہ میرا خیال کوئی 2-3 مہینے رہی تھی. اچھا. اس کے بعد وہ جب واپس آئیں تو انہوں نے کہا جی آپ کی جاب، وہیں ان کو میرا خیال بتا دیا گیا تھا. انہوں نے آ کے پروسیس کیا کورٹ میں، کورٹ نے کہا جی یہ طریقہ غلط ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں، وہ 4,500 ریال جو ان کو پے کیا گیا، ایڈونچر تو آپ نے کیا، ایڈونچر تو اسکول نے کیا نا، اسکول انتظامیہ نے کیا. اب وہ پرنسپل کلیم کرتی ہیں کہ جو اس طرح کے بلز ہوتے تھے میں ان کے اوپر سائن نہیں کرتی تھی، میں ان کو کہتی تھی کہ یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، یہ نہ کریں. اس کے اوپر میرے ساتھ انہوں نے یہ رویہ کیا. اب وہ 4,500 ریال جو کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا ان کو دینے کے لیے، وہ گیا تو بچوں کی فیس سے نا، والدین کی جیب سے گیا. جی جی آپ نے ایڈونچر کر لیا، جو بندہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا تھا آپ نے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. اس کے بدلے میں جو آپ نے 4,500 ریال کا ان کو کلیم، کبھی آپ نے آگے لوگوں کو بتایا کہ اس کو کیوں فائر کیا تھا آپ نے؟ لیکن انہوں نے ایک جگہ پہ کلیم کہا نا کہ انہوں نے 4 لاکھ عمانی ریال بھی پاکستان اسکول سسٹم کو بچا کر دیے ہیں عمان گورنمنٹ سے. کس چیز کے؟ اسکول کے کئی جو پینڈنگ تھے، جو انہوں نے منسٹری کو پے کرنے تھے، انہوں نے 4 لاکھ. اگر اس طرح کے انہوں نے کام کیا تو ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو. اس پہ اوپر تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. ابھی جو کہ جو اسکول کے کام ہوئے ہیں، خاص طور پر میں انفراسٹرکچر کی پہلے بات کروں گا، جو کہ گروپ میں اکثر لکھا جاتا ہے سیمنٹ، بجری، ریت، سارا کچھ.
نون لیگ کی کارکردگی دیکھ رہے ہیں تو وہی سیمنٹ بجری رہتی ہے. یہاں پر دیکھتے ہیں جبکہ وہ تو ہیں تو پی ٹی آئی کی, لیکن وہ سیمنٹ بجری انہوں نے بہت انفراسٹرکچر پہ بھی کام کیا. ابھی اسکول کی لک دیکھیں بظاہر تو اچھی نظر آ رہی ہے, جس کو میں نے آف دی ریکارڈ بھی اپنے بات کر رہا تھا کہ میرے جو لاسٹ انٹرویو ہوا ہے جس کو بعد میں مجھے کافی سارے القابات سے نوازا گیا, میں نے سارے 8 کویشچن کی 8 کویشچن ہی نیگیٹو تھے جب تک میں باہر نہیں نکلا. میں جب دیکھا انفراسٹرکچر میں آفس بہت اچھا انہوں نے رینوویٹ کر دیا, انہوں نے ادھر میٹنگ رومز اور کانفرنس روم اور سب کچھ دیکھا تو میں تھوڑا سا انسپائر ہوا یار یہ اچھا کام کیا انہوں نے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اچھا کام ہے کہ نہیں انفراسٹرکچر؟ جی جی بہت اچھا کام ہے, اپریشیٹ کرتے ہیں آپ؟ بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں. تھینک یو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے ضروری کام ہے وہ بچوں کی تعلیم کے اوپر میں اس کا رزلٹ ہے. تعلیم پہ میں بات کرتا ہوں. تعلیم کے حوالے سے اگر آپ نے وہی سیشن دیکھا ہو تو میں نے جو پرنسپل ہے وہاں کے پاکستان اسکول مسقط کی برانچ کی ان سے میں نے بات کی تھی کہ جو 9th کا رزلٹ آیا ہے مجھے شیخ محسن بھائی نے بتائی تھی ڈیٹیل میں کہ وہاں پر بہت سارے بچے جو ہے نا وہ فیل ہوئے تھے, کیونکہ میں نے انفارمیشن لی تھی ان سے. بچے فیل ہوئے, میں نے ان سے کویشچن کیا کہ بچے فیل ہوئے ہیں کیوں ہوئے ہیں. انہوں نے اس میں ان کا جو موقف ہے پھر آپ اس کے اوپر اپنی وضاحت دیجیے. ان کا موقف تھا کہ اگر آپ نے نہیں سنا تو میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں, انہوں نے کہا تھا کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو مڈ آف دا ایئر آئے یا اینڈ آف دا ایئر آئے جب جو ایگزام ہونے والے تھے اس وجہ سے ایسا ہوا, اور اس کا جواب سینئر پرنسپل صاحب نے دونوں نے مل کر ایک کویشچن کا آنسر دونوں نے مل کر دی, جبکہ میں نے صرف برانچ پرنسپل سے ہی یہ کویشچن کیا تھا لیکن دونوں نے اس کا آنسر دیا. اس کا جواب دے دیا نا انہوں نے پرسوں گروپ میں. کیا قمر ریاض صاحب نے دے دیا خود ہی جواب, آج کل وہی ترجمان ہے ان کے. نہیں ہم نہ تو ان کے حق میں نہ ان کے ترجمان میں بات کر رہا ہوں, لیکن میں پرنسپل کی بات کر رہا ہوں نا. پرسوں کا میسج میں آپ کو بتا سر ہم ادارے میں کھڑے ہیں, ہم قمر ریاض صاحب کو یہاں پہ کیوں ڈسکس کریں؟ میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں جب قمر ریاض صاحب کی بات آئے گی پھر ہم ڈسکس کریں. اسی طرف آ رہا ہوں جی کہ پہلے تو ان کے بیان سے میں شروع کرتا ہوں. ٹھیک ہے. پرسوں کا بیان آیا جی پہلے ہم نے انفراسٹرکچر پہ کام کیا, یہ کیا وہ کیا. اب ہم تعلیم کی بات کریں. جی جی اب ہم تعلیم کے اوپر کام کریں گے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, جس طرح بڑی گہری بات کر دی آپ نے, نقطہ اٹھایا. جس طرح آپ بات کر رہے ہیں نا کہ یہاں پہ ہر بندے کے پیچھے کوئی نہ کوئی بندہ ہوتا ہے, تو میں آپ اسی حوالے سے یہاں سے بات لے کے چلوں گا. اچھا جی, میں اس میٹنگ میں موجود تھا جو ابھی پچھلے دنوں پیرنٹس کی ہوئی ہے. صحیح. اور یقین کریں کہ اتنا زور لگانے کے باوجود اسکول کی طرف سے پورے انتظامات سب کچھ کرنے کے باوجود پیرنٹس کے بیچ میں اپنے ٹیچرز بٹھا کے, خواتین میں اپنی ٹیچرز بٹھا کے, کہ جیسے کوئی اسکول کی بات ہوتی تھی وہاں سے ہاتھ کھڑے ہو جاتے تھے. تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے پیرنٹس بڑے راضی ہیں. حالانکہ ہم نے یہ جاتے نوٹ کر لی تھی یہ بات. 80% وہ جو سیشن تھا اسکول کے اگینسٹ تھا. 80%. اچھا 80% جو سوالات ہوئے اس کے اوپر اسکول تسلی بخش جوابات نہیں دے سکے گا. آپ ان کی ویڈیو کھول کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ کہاں پہ اویلیبل ہے؟ یہ اسکول میں ہوا تھا. نہیں اسکول میں ویڈیو کہاں پہ ہے؟ ان کے پاس ہی ہوگی کیونکہ وہاں تو انہوں نے 8 کیمرے لگائے ہوئے تھے. اچھا. ہاں جی. پروفیشنل کیمرے یا نارمل موبائل وغیرہ؟ نہیں موبائل پروفیشنل کیمرے. سیشن ہاں کیا وہ پورا ہوا اس کا. تو وہاں پہ جو بچوں کی تعلیم کے حوالے سے جب سوال کیے جاتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو کہتا تھا آپ جواب دو, وہ اس کو کہتا تھا آپ جواب دو. تو یہ جس کی بات آپ نے کی محسن شیخ صاحب والے معاملے کی, جب یہ بات ہم نے کی تھی تو یہ شبیر صاحب نے معاملہ ریز کیا تھا کہ جی آپ ہمیں یہ سامنے اسٹیج کے اوپر جو آپ نے اسکرین لگائی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ یہ چلا رہے ہیں کہ یہ اتنا فائدہ ہو گیا, اتنا لاس ہے. دیکھیں حافظ صاحب میں ہمیشہ اس پہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہم نے کوئی انویسٹمنٹ پلان نہیں لیا کہ ہم فیس دے رہے ہیں تو ہمیں اس کا کوئی بینیفٹ آنا ہے یا ہمیں پروفٹ آنا ہے سال کے بعد یا 2 سال کے بعد. ہم نے آپ کو پیسے دیے, جی اس کے بدلے میں ہمیں بچوں کی تعلیم چاہیے. اب جب ہم بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ, آپ ہمیں یہ گناتے ہیں جی ہم نے یہ کام کر دیا, یہ کام کر دیا. بڑا ایک مشہور جملہ ان کا کہ جی میں نے چیئرمین صاحب کا کہ جی میں نے باتھ روم میں ٹائلیں لگوا دی کہ بچوں کو گھر والی فیلنگ آئے. جی ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. اب آپ یہ سوچیں نا, ضروری بھی ہے نا صحت, بڑی ضروری ہے جی, بہت ضروری ہے. خاص طور پہ واش روم میں گھر والی فیلنگ آئے تو بڑی ضروری ہے. آپ یہ دیکھیں ان کے آپ 10 انٹرویو اٹھا لیں, میں دعوت سے بات کر رہا ہوں, 9 میں آپ کو اسٹڈی کے اوپر بات ہی نہیں ہوگی, یا 8 میں آپ کو اسٹڈی کے اوپر بات نہیں ہوگی. وہ آپ کو گنائیں گے جی میں اس کو پروفٹ میں لے کے آیا, اسکول کا اکاؤنٹ بھر دیا میں نے, انفراسٹرکچر چینج کر دیا. انفراسٹرکچر آپ نے چینج کیا اسکول کے پیسوں سے. کرونا کے بعد جب بچوں کی تعداد بڑھی تو ایک دم سے لوگوں نے جب بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن کروایا, خالی آپ کے اسکول میں نہیں ہوا یہ ایڈمیشن, یہ بنگلہ دیشی اسکول میں بھی یہی پریکٹس ہوئی ہے, انڈین اسکول میں بھی یہی ہوئی ہے کہ تعداد زیادہ ہو گئی
جب تعداد زیادہ ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس جو یہ فیسیں ہیں وہ بھی زیادہ آئیں گی. ایکسپینسز وہی تھے, فیسیں زیادہ ہو گئی. زیادہ ہوگی, ٹھیک ہے نا, آپ کے پاس بہت زیادہ ہو گئی. تو اس کے بعد پھر آپ پہلے لے رہے تھے 12 مہینوں کی فیس, اس کو آپ نے ڈیوائڈ کیا ہوگا 10 کے اوپر, آپ نے جو چھٹیوں کی وہ بھی ایڈ کر لی, اس میں 13 مہینے کی فیس آپ نے ڈال دی, تو وہ بھی آپ کے پاس پیسے آنا شروع ہو گئے. پلس آپ نے فیسیں بھی بڑھا دی, وہ بھی آپ کے پاس اب پیسے آنا شروع ہو گئے. نو ڈاؤٹ آپ نے کام کیا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کام کیا ہی نہیں ہے, میرے بھائی نے کام کیے ہیں, نظر بھی آتے ہیں انفراسٹرکچر پہ, لیکن اس نے جان بوجھ کے اپنی پرسنالٹی کو نا وہ کنٹروورشل کر لیا. اس کی ضرورتیں نہیں تھی ان چیزوں کی. وہ کس چیز میں کنٹروورشل ہو گیا؟ بہت ساری چیزوں میں. میں نے آپ کو وہ بات بتائی نا کہ یہ بندہ ایسا ہے نہیں تھا, نہیں تھا. میں آج بھی یہ بات بہت ساری جگہ پہ کوٹ کرتا ہوں. جی, یہ اس کو مزید بہتر طریقے سے لے کے چل سکتا تھا, یقین کریں آپ. اچھا, میں اس میں تھوڑی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. 2019 میں نے ان کا انٹرویو کیا, چونکہ آپ ان کو پرسنلی جانتے ہیں, میں نے تو چونکہ جنرلی ملاقات ہوتی ہے تو پھر ہی ملاقات ہوتی ہے, پھر ہی کو پتہ چلتا ہے کیسے ہیں. 19 میں بھی ویسے ہی تھے, گفتگو میں, معاملات میں. 25 میں میری ملاقات ہوئی 2 بار ان سے, مجھے تو ویسے ہی لگے. آپ کو کہاں پر وہ جا کے ادھر ادھر کے لگے؟ نہیں, وہ بینگ اسکول چیئرمین جب وہ اس کے بعد جو ان کی پرسنالٹی میں چینجنگ آنی شروع ہوئی نا, تو پھر وہ آہستہ 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 واضح ہونی شروع ہوئی. پہلے شاید یہ 2 3 4 بندے بات کرتے تھے, صحیح. اب میرے خیال زیادہ لوگ بات کرتے ہیں ان کے خلاف. نہیں, خلاف نہیں میں کہہ سکتا, مطلب آپ یہ کہ ان سے ساتھ اختلاف رائے, خلاف نہیں, اختلاف رائے. دیکھیں بینگ اے ہیومن وہ اچھے ہوں گے ہیں, لیکن کیونکہ وہ ایک ادارہ رن کر رہے ہیں, ان کو یہ چیز سمجھ آنی چاہیے کہ یہ پرائیویٹ ادارہ نہیں ہے ان کا, ان کی پراپرٹی نہیں ہے, یہ کمیونٹی کی پراپرٹی ہے. کوئی اگر ان سے سوال جواب کرتا ہے تو وہ خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا جواب دیں, اور چیزوں کو بالکل شفافیت میں لانے کے لیے اس کو اوپن کریں. ہر 2 سال کے بعد جو آڈٹ ہے, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں, میں نے یہ رائے دی ہے کہ 2 سال پورے کرنے کے بعد جو بندہ دوبارہ الیکشن میں آئے, وہ آنے سے پہلے اپنی آڈٹ رپورٹ ساتھ میں لگائے اور اس کو پبلش کرے کمیونٹی کے اندر. لیکن یہ تو اگر یہی بات کرنا ہے تو جب AGM 2018 میں ہوئی تھی سوشل کلب کی, تو وہاں رپورٹ تو وہاں پہ بھی پوری پیش نہیں کی گئی تھی, تو کہیں پہ بھی نہیں کی جاتی. میں بھائی جان وہی تو آپ کو بات کر رہا ہوں, لیکن کہیں پہ کی جاتی نہیں ہے. تو میں اب آپ کو وہی تو کر رہا ہوں کہ آپ نے پھر ان کے اوپر اعتراضات کیوں؟ اس سے پہلے جو شبیر صاحب تھے, اس سے پہلے احد صاحب تھے, کیا کبھی انہوں نے پیش کی تھی؟ نہیں, ہم نے کہیں نہ کہیں تو رکنا ہے نا. ہاں, یہ بہتری کی طرف جانا, بہتری کی طرف جانا. ہاں, تو پھر اس کو یہ بہتری کی طرف جانے کے لیے امیر حمزہ صاحب کے گلے میں سیرا کیوں نہ ڈالیں. تو اس کو پھر اگر جیسے کہ ہم اختلافات کی جانب لے کر جا کر واپس اسی پوائنٹ پر لے کر آئیں, اگر آپ ان کو دوسرے طریقے سے منا لیتے تو وہ بہتر ہوتا. میں نے تو ان کو بہت منانے کی کوشش کی, اب وہ نہ مانے, وہ میں تو خیر عمران طور ہوں, ان کو سفیر صاحب منانے میں لگے ہوئے, وہ سفیر صاحب سے نہیں مانے.